بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، شرم و حیا وسیع و عریض لباس، گناہوں سے روکنے والا حجاب اور برائیوں سے بچانے والا پردہ ہے۔ یہی دین کا حلیف، محبت کا باعث اور ایسی نگہبان آنکھ ہے جو انسان کو فساد سے دفع کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ کمال ادب یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے شرم کرے۔ مروت کی جڑ حیا اور پھل پاک دامنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں متقی اس طرح رہتے ہیں کہ فضیلتیں ان کی ملکیت، باتیں سچی اور میانہ روی ان کا جامہ، تواضع ان کی روشن ہوتی ہے، اور اگر خدا کی معین کردہ اجل نہ ہوتی تو فرط شوق اور خوف عذاب سے ایک لمحہ بھی ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی۔ عمل صالح جیسی تجارت اور ثواب جیسا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کو نسیان دے کر نقصان پہنچایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تعجب ہے اس شخص پر جو عتاب سے تو ڈرتا ہے مگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، اور ثواب کی امید تو رکھتا ہے مگر عمل صالح کی کوشش نہیں کرتا۔ جو خود کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے عیوب سے واقف اور اپنے گناہوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں اس کے گناہ کم اور عیوب درست ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خالص عبادت یہ ہے کہ انسان صرف اپنے پروردگار سے امید لگائے اور صرف اپنے گناہوں سے ڈرے۔ فکر ایک صاف شفاف آئینہ ہے۔ تفکر کے ذریعے اپنے دل کو جگاؤ اور رات کو اللہ کی عبادت میں بیٹھ کر گزارو اور اپنے پروردگار سے ڈرو۔ مختصر سے وقت کی غور و فکر طویل عبادتوں سے افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی خدا نہیں مل سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ احکام شریعت کے چشموں سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ علم عمل سے ملا ہوا ہے، لہذا جو جان لیتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور علم عمل کو آواز لگاتا ہے۔ پس اگر عمل نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، جبکہ لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ دنیا مصیبتوں کا مجموعہ اور مختلف مشروبوں کی کڑواہٹ ہے، جہاں کوئی ساتھی اپنے کسی دوسرے ساتھی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ جس کی تمام کوششیں اور آرزوئیں دنیا تک محدود ہوں گی،
اس کی اذیت بھی اس دنیا کو چھوڑتے وقت نہایت شدید ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا مومن کی سواری ہے جس پر سوار ہو کر وہ اپنے رب کی طرف کوچ کرتا ہے، لہٰذا اپنی سواریوں کو درست رکھو کہ وہ تمہیں تمہارے پروردگار تک پہنچا دیں گی۔ دنیا احمق ہے، وہ صرف اپنے سے مشابہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، جس کی تمام تیاریاں دنیا کے لیے مخصوص ہوں گی، اس کا غم قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر اشک کریں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا گزرگاہ ہے، جائز تکرار نہیں، اور اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کو خرید کرے اور اس طرح اسے ہلاک کر ڈالے، اور دوسرا وہ جو اپنے نفس کو خرید کر اسے آزاد کر دے۔ جب انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کا ادب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا اپنے رب سے خوف دو چند ہو جاتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور اس پر عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ التماس دعا، اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ میں دنیا اور آخرت کی ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کو صرف سواری اور گزرگاہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹروتھ وائس کی اس کوشش کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔